کیا اب جانتے ہیں کہ اس وقت راوی دریا میں کتنا خطرناک سیلاب آ رہا ہے؟ کیا اب تیار ہیں ان تباہی سے جو اگلی کچھ گھنٹوں میں آپ کے گھر تک پہنچ سکتی ہے؟ پنجاب کے کئی علاقوں میں پانی کا لیول خطرناک حد سے اوپر پہنچ گیا ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق گلے 48 گھنٹوں میں راوی ندی میں مزید پانی کا اضافہ متوقع ہے۔ کیا آپ کا علاقہ محفوظ علاقے میں ہے یا پھر آپ بھی ان ہزاروں خاندانوں میں سے ہیں جو ابھی انخلا اشاریہ کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ سرکاری ایجنسیوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو حقیقی صورتحال، ایمرجنسی پروٹوکولز اور جان بچانے والے طریقے بتانے والا ہوں جو آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ پنجاب آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ ہر سیکنڈ اہم ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کو راوی دریا کی موجودہ ایمرجنسی صورتحال کے بارے میں مکمل اپڈیٹ دینے آیا ہوں۔ یہ صرف کوئی عام سیلاب کی وارننگ نہیں ہے، بلکہ ایک سنگین ایمرجنسی ہے جو لاکھوں لوگوں کو براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو موجودہ صورتحال سے اپڈیٹ کرتا ہوں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق راوی دریا میں پانی کا خطرناک حد کراس کر چکا ہے۔ لاہور، شیخوپورہ، نارووال اور سیالکوٹ کے کئی علاقوں میں انخلا کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ دریا کاف چھوٹیے نگرانی کرنے والے اسٹیشنوں پر ریکارڈ شدہ ڈیٹا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پانی کی بہاؤ کی رفتار معمول سے 300% زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے بھی تصدیق کی ہے کہ مونسون کی وجہ سے اوپری علاقوں میں شدید بارش جاری ہے۔ ہندوستان سے آنے والا پانی بھی اس بحران میں اضافہ کر رہا ہے۔ بگلیہار ڈیم اور دیگر بھارتی ڈیموں سے اچانک پانی چھوڑنا بھی اگلے 24 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ یہ امتزاج ایک کامل طوفان بنا رہا ہے جو تاریخی سیلاب کی یاد دلا رہا ہے۔ اب تک کی رپورٹس کے مطابق راوی دریا کے کنارے بسی بستیوں میں سے ہزاروں خاندان پہلے سے ہی انخلا ہو چکے ہیں۔ سرکاری بچاؤ ٹیمیں میدان میں سرگرم ہیں، لیکن صورتحال کی شدت دیکھ کر لگتا ہے کہ اور وسائل کی ضرورت ہے۔ پاک فوج، بحریہ اور مقامی انتظامیہ ایمرجنسی جوابی اقدامات میں رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ سیلاب صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بجلی کی فراہمی، ابلاغی نیٹ ورک، نقل و حمل کے راستے، سب کچھ متاثر ہو رہا ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کے کچھ حصے پہلے سے ہی بند ہو چکے ہیں۔ ریلوے کی پٹریاں بھی سیلاب کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں۔ بنیادی خدمات جیسے کہ ہسپتال اور ہنگامی خدمات کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہنگامی انتظامی حکام نے بتایا ہے کہ اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اگر موسمی حالات اسی طرح رہے تو صورتحال اور بھی بگڑ سکتی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی مونسون کا پیٹرن ہے جو عالمی حدت میں اضافے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ قدرتی آفات زیادہ چیلنج ہوتے ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے باشندوں کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ سرکاری اپڈیٹس کو فالو کریں۔ جھوٹی خبریں اور افواہیں اس وقت زیادہ خطرناک ہیں۔ قومی آفات کے انتظام کی اتھارٹی اور صوبائی آفات کے انتظام کی اتھارٹی کی سرکاری ویب سائٹوں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے تازہ ترین معلومات لیں۔ مقامی انتظامیہ کی اعلانات کو سنجیدگی سے لیں۔ حفاظتی اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ سیلاب زدہ علاقے میں رہتے ہیں تو فوری طور پر بلند جگہ جانے کا منصوبہ تیار رکھیے۔ ایمرجنسی کٹ تیار کریں جس میں پینے کا پانی، خراب نہ ہونے والا کھانا، دوائیں، اہم دستاویزات، ٹارچ، ریڈیو اور موبائل چارجر ہو۔ خاندان کے افراد کے ساتھ ایمرجنسی ملاقات کی جگہ طے کر لیں اگر آپ الگ ہو جائیں۔ بچوں اور بزرگوں کی خاص دیکھ بھال کریں۔ انخلا کے وقت انہیں ترجیح دیں۔ حاملہ خواتین اور مریض جن کو باقاعدگی سے دوا کی ضرورت ہے ان کے لیے خاص انتظامات کریں۔ پالتو جانوروں کو بھی نہ بھولیں، ان کے لیے بھی ایمرجنسی منصوبہ ہونا چاہیے۔ رابطے کے لیے موبائل فون مکمل چارج رکھیں اور پاور بینک بھی ساتھ رکھیں۔ اہم رابطوں کی ہارڈ کاپی بھی ساتھ رکھیں کیونکہ فون خراب ہو سکتا ہے۔ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبرز یاد کر لیں، لکھ کر پانی سے محفوظ کور میں رکھیں۔ پانی کی آلودگی سیلاب کے دوران ایک بڑا خطرہ ہے۔ نل کا پانی استعمال نہ کریں، صرف بوتل کا صحیح طریقے سے ابالا ہوا پانی۔ سیلاب کے پانی میں کبھی بھی نہ چلیں کیونکہ اس میں گندے پانی کا نظام، کیمیکلز اور خطرناک ملبہ ہو سکتا ہے۔ 1 فٹ گہرا پانی بھی انسان کو بہا سکتا ہے۔ نقل و حمل کے حوالے سے بہت احتیاط کریں۔ سیلاب زدہ سڑکوں پر گاڑی بالکل نہ چلائیں۔
کار سیلاب میں پھنس سکتی ہے اور یہ جان کو خطرے میں ڈالنے والی صورتحال بن سکتی ہے۔ عوامی نقل و حمل کی تازہ ترین معلومات چیک کرتے رہیں۔ ایمرجنسی کی صورتحال میں پیدل چلنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ زرعی شعبے پر بھی سنگین اثرات پڑ رہے ہیں۔ کھڑی فصل، مویشی اور کھیتی باڑی کا سامان نقصان ہو رہا ہے۔ کسانوں کو اپنے جانوروں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کرنا چاہیے۔ ذخیرہ شدہ غلہ اور چارے کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ بیمہ کی رقم کے لیے نقصان کی دستاویزات بنا لیں۔ اقتصادی اثرات بھی نمایاں ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں، تجارتی راستے، سپلائی چین سب متاثر ہو رہے ہیں۔ بنیادی ضروریات کی چیزوں کی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ بینکنگ خدمات اور ATM بھی متاثرہ علاقوں میں کام نہیں کر سکتے۔ نقدی اور اہم مالی دستاویزات محفوظ رکھیں۔ صحت کے خطرات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پانی سے پھیلنے والی بیماریاں، جلد کی انفیکشن اور سانس کی تکلیفیں سیلاب کے بعد عام ہوتی ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کی کٹ ضرور ساتھ رکھیں۔ تشنج کا ٹیکہ اپ ڈیٹ رکھیں۔ کوئی بھی زخم کٹ کو فوری طور پر علاج کریں تاکہ انفیکشن نہ ہو۔ سرکاری جواب اور امدادی کوششوں کی بات کرتے ہیں۔ قومی آفات کے انتظام کی اتھارٹی، صوبائی آفات کے انتظام کی اتھارٹی اور مقامی حکومتیں رابطہ کر رہی ہیں۔ فوج، چھوٹے انجینئرز سیلاب کی باڑ بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ امدادی کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ طبی ٹیمیں تیاری میں ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی خدمات بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ بین الاقوامی امداد کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر صورتحال مزید خراب ہو۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور پڑوسی ممالک سے مدد کے امکانات کو دریافت کیا جا رہا ہے۔ غیر سرکاری تنظیمیں اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں بھی امدادی کام میں سرگرم ہیں۔ طویل مدتی منصوبہ بندی کی بات کریں تو پاکستان کو سیلاب کے انتظام کے نظام بہتر بنانے پڑیں گے۔ ابتدائی انتباہی نظام، بہتر نکاسی، آب کا ڈھانچہ اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مزاحم شہری منصوبہ بندی ضروری ہے۔ کمیونٹی بیداری کے پروگرام بھی باقاعدگی سے ہونے چاہئیں۔ سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال کریں۔ تصدیق شدہ معلومات شیئر کریں، افواہیں نہیں۔ ایمرجنسی سروسز کو غیر ضرور چھوٹیے کالے نہ کریں۔ حقیقی ایمرجنسی کے لیے لائنیں صاف رکھیں۔ کمیونٹی سپورٹ نیٹ ورک بنائیں اور پڑوسیوں کی مدد کریں۔ موسمی پیشن گوئی کو قریب سے دیکھتے رہیں۔ اگلے کچھ دن انتہائی اہم ہیں۔ اضافی بارش کی پیشن گوئی ہے جو صورتحال کو اور بھی سنگین بنا سکتی ہے۔ دریا کی سطح کی باقاعدگی سے نگرانی ہو رہی ہے اور اپ ڈیٹس مسلسل آ رہی ہے۔ بحالی کے مرحلے کی منصوبہ بندی بھی شروع کر دینی چاہیے۔ نقصانات کی دستاویزات، بیمہ کلیمز، بحالی کے منصوبے، یہ سب پیشگی سوچنا پڑے گا۔ کمیونٹی وسائل کا صحیح استعمال دوبارہ تعمیر کے مرحلے میں ضروری ہوگا۔ تعلیمی شعبہ بھی بری طرح متاثر ہے۔ اسکول اور کالج متاثرہ علاقوں میں بند ہیں۔ طلباء کی حفاظت پہلی ترجیح ہے۔ آن لائن تعلیم کے اختیارات دریافت کریں اگر ممکن ہو۔ تعلیمی مواد کو محفوظ جگہوں پر رکھیں۔ یہ بحران ہمارے لیے ایک بیداری کی آواز ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پاکستان میں زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ پائیدار ترقی، ماحول آتی تحفظ اور آفات کی تیاری میں زیادہ سرمایہ کاری کرنی پڑے گی۔ انفرادی سطح پر بھی ہمیں زیادہ ذمہ دار بننا پڑے گا۔ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھبرائیں نہیں لیکن چوکنا ضرور رہیں۔ سرکاری حکام اور ایمرجنسی سروسز پر بھروسہ رکھیں۔ کمیونٹی کا جذبہ برقرار رکھیں۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہماری ثقافتی اقدار کا حصہ ہے۔ اس انتہائی اہم وقت میں میری اب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنے علاقے کی صورتحال بتائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس اب تک پہنچتی رہیں۔ محفوظ رہیں، آگاہ رہیں اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ مشکل وقت جلد گزر جائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ خدا حافظ۔